بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از ایم اے راحت۔ بیٹے، دوبارہ مجھے مرشد نہ کہنا، میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ خاموشی اختیار کروں گا تو گناہ ہوگا۔ بس فکر مت کرو، عمل چل رہا ہے، گردش وقت عمل پذیر ہے، اسکرپٹ کے اوراق الٹ رہے ہیں، تحریر پڑھتے رہو اور لطف اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر اچانک فضل صادق نے تانگے کو ایک طرف سڑک سے نیچے ایک کچے راستے پر اتار دیا۔ کچے پکے گھروں پر مشتمل کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے چاروں طرف کھیت اور درخت پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ایک پکے گھر کے احاطے کے سامنے تانگا روک دیا۔ احاطے کی دیواریں 4 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھیں اور ان سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ املی کے ایک درخت کے نیچے 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ فاصلے پر گھوڑے کو چارہ دینے کی کھولی بنی ہوئی تھی۔ ایک سادہ سا دیہاتی شخص تانگے کو دیکھتے ہی جلدی سے آ گیا اور بولا، آ جاؤ مہمانوں کے ساتھ، چائے تیار ہے، پی کر چلتے ہیں۔ آؤ بھئی کراچی کے شیر، آؤ تمہیں چائے پلائیں، کیا یاد کرو گے؟ میلے شیشے کے گلاسوں میں جو چائے پی وہ واقعی کبھی نہ بھولنے والی تھی۔ چائے پینے کے بعد فضل صادق چارپائی سے اٹھ گئے۔ وہ دیہاتی شخص جسے فضل صادق فتح محمد کے نام سے مخاطب کر رہے تھے، احاطے سے باہر آیا اور گھوڑے کی گردن تھپ تھپا کر بولا، چل بھی شیرا، جج صاحب کو دلی چھوڑائیں، پھر آ کر دونوں آرام کریں گے۔ اب گھوڑے کی لگامیں فتح محمد نے سنبھال لی تھیں۔ پتہ چلا کہ فتح محمد فضل صادق کا دوست تھا اور وہ اس سے تانگا مانگ کر تیل تلیا گئے تھے۔ فتح محمد نے ہمیں شیخ مختار کے گھر کے سامنے چھوڑا۔ فضل صادق نے کہا، اچھا بچوں، میں چلتا ہوں، حوصلہ مت ہارنا اور فکر مند نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اندر نہیں آئیں گے؟ رفیع اللہ نے کہا، نہیں فتح محمد مجھے اسٹیشن چھوڑیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد لکھنؤ کے لیے ریل مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ نگہبان۔ یہ کہہ کر فضل صادق تانگے میں بیٹھ گئے اور فتح محمد نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ شیخ مختار نظر آئے۔ وہ شاید کہیں جانے کے لیے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ فضل صادق کو بھی دیکھ لیا تھا۔ دروازے سے 2 قدم باہر نکل کر وہ چیخے، ارے بڑے بھیا، ارے وہ فضل بھائی تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ روکو انہیں۔ وہ اسٹیشن گئے ہیں، وہاں سے لکھنؤ چلے جائیں گے، رفیع اللہ نے کہا۔ اچھا، تو یہ تو بڑی غیرت برتی انہوں نے، بڑا افسوس ہوا۔ آؤ تم لوگ اندر آؤ۔ وہ واپس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کہیں جا رہے تھے چچا میاں؟ رفیع اللہ نے کہا۔ چلا جاؤں گا، آ جاؤ، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہو، چلو اندر چلو۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ اندر داخل ہو کر کمروں کے قطار کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ فریدہ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ بالکل یوں لگا جیسے کسی عورت کی گردن دبائی جا رہی ہو اور اس کے حلق سے خرخراہٹ نکل رہی ہو۔ ہم جھجکے تھے، لیکن شیخ مختار باپ تھے۔ دیوانہ وار دروازے کو دھکیل کر اندر گھس آ گئے۔ پلاسٹک جلنے کی بو پورے کمرے میں بھری ہوئی تھی۔ ایک بڑی سی لوہے کی انگیٹھی میں بڑے بڑے کوئلے دہک رہے تھے۔ انہی کوئلوں پر پلاسٹک کے ٹکڑے جل رہے تھے جن سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ انگیٹھی کے قریب ہی پلاسٹک کی ایک خوبصورت گڑیا پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر انگیٹھی میں جلا دیا گیا تھا۔ ایک خوفناک رامپوری چاقو فریدہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ گڑیا کو پاؤں کے نیچے دبا کر اس کے اعضاء کاٹ کر انگیٹھی میں جلا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز اور ہمارے قدموں کی چاپ پر فریدہ نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا۔ اف میرے خدا، اتنا بھیانک چہرہ میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ دوسرے لمحے اس نے چاقو والے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جاؤ جاؤ۔ تیسری بار اتنی خوفناک آواز میں کہا، جاؤ۔ شیخ مختار گھبرا کر پلٹ پڑے اور فوراً دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں اور رفیع اللہ کھڑے رہے۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے ہنسی اور بولی،
دیکھا تماشا، یہ شریمیتی بملا کماری ہیں، سیٹھ گیان چند بزاز کی بہو، جنہیں ان کا بیٹا تھائی لینڈ سے بیاہ کر لایا تھا۔ میرا مذاق اڑا رہی تھی، کئی دن سے سمجھا رہی تھی، نہیں مانی۔ آج سمجھا دیا میں نے اچھی طرح، اب سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ پھر ایک مکروہ ہنسی ہنسی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آؤ، میں نے رفیع اللہ سے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ کمرے میں پہنچ کر میں اپنے بستر پر گر پڑا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ رفیع اللہ بولا۔ میں مسکرا دیا اور کہا، تجھ جیسا دوست ساتھ ہے طبیعت کو کیا ہونا ہے۔ واقعی جو کچھ ہوا تھا اور جیسے ہوا تھا اس سے دل بڑا خوش تھا۔ سوامی جیسے شیش ناگ کو شکست دے رہا تھا میں، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی اور فضل صادق کی بھرپور حمایت سے کلیجہ ہاتھ بھر کا ہو گیا۔ یہ سیٹھ گیان چند کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کھرب پتی سیٹھ ہے، دریبے میں بہت بڑا سٹور ہے اس کا، کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے دلی میں اور پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ اور بملا کماری کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ گیان چند کے بیٹے مکھی چند نے تھائی لینڈ میں شادی کی ہے اور بملا کماری اس کی پتنی ہے۔ یہ فریدہ کالا جادو کر رہی تھی؟ 100%۔ میں خاموش ہو گیا۔ باقی دن پوری کسل مندی سے گزرا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں سو گیا تھا۔ شام کی چائے اور رات کے کھانے پر بھی فریدہ موجود نہیں تھی۔ کھانے کے بعد میں نے شیخ مختار سے کہا، چچا جان برا نہ مانیے، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شیخ مختار چونک کر مجھے دیکھنے لگے مگر بولے کچھ نہیں۔ میں نے کہا، آپ کے علم میں ہے کہ بانکے دھر اور رام منوہر نے سوامی دھرمانند ساگر کے ایما پر مجھے ترویدی کے ذریعے بلایا تھا۔ انہوں نے میرے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کرا دیا تھا، پھر اپنے گھر بلا کر سوامی سے میری ملاقات کرائی۔ وہاں سے سوامی ناراض ہو کر چلا گیا۔ بعد میں اس نے تیل تلیا بلا کر مجھ سے ملاقات کی اور کچھ باتیں کی جن پر میری اس سے مفاہمت نہیں ہو سکی۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ مجھ سے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ البتہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا جو میرے عزیز ہیں، اور انہی کے ذریعے مجھے اپنے غلط مقاصد کی تکمیل کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس انتقام کی لپیٹ میں آئیں۔ تو پھر؟ شیخ مختار بولے۔ میں بانکے دھر سے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔ اسے مجھ سے اور کوئی کام تو نہیں ہے؟ اگر اور کام نہ ہو تو میں ہاتھرس واپس چلا جاؤں۔ کیا ہاتھرس میں تمہارے عزیز نہیں ہیں جنہیں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ شیخ مختار نے عجیب لہجے میں کہا۔ بے شک ہیں، لیکن بہت جلد کوئی اور فیصلہ کر لوں گا۔ وہ فیصلہ تم یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری ذرا بھی خدمت نہیں کی، جبکہ میری آرزو تھی کہ تم کچھ عرصے میرے پاس آ کر رہو۔ ابھی کچھ دن یہاں رہو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ ناصر عبداللہ سے میرا رشتہ ہی نہیں، گہری دوستی بھی تھی۔ اس کے بعد میں اور کچھ نہیں بول سکا۔ یہاں سبھی مجھ سے بہت پیار کر رہے تھے اور انہوں نے ہر خطرے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دوسری صبح رفیع اللہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھائے میرے کمرے میں گھس آیا۔ میں جاگ گیا تھا۔ میں نے سوچا آج تمہیں بیڈ ٹی پلا دی جائے، لیکن یہ ویری گڈ ٹی ہے کیونکہ میں نے خود بنائی ہے۔ ارے کیوں؟ تم نے خود کیوں بنائی؟ میں نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا۔ بس دل چاہا تھا، رفیع اللہ نے کہا۔ یہ ٹرے میں اور کیا ہے؟ اخبار۔ خیریت؟ کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں، رفیع اللہ نے کہا اور اخبار کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر ایک خبر میرے سامنے کر دی۔ خبر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بھی چھپی تھی۔ خبر میں لکھا تھا، مشہور تاجر سماج سیوک سیٹھ گیان چند بزاز کی جواں سال بہو بملا کماری کا پراسرار طور پر دیہانت ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک اور تندرست تھیں کہ اچانک ان پر دورہ پڑا اور وہ آگ آگ چیختی ہوئی بھاگ دوڑ کرنے لگی، پھر زمین پر گر کر دم توڑ دیا۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ بمشکل میرے منہ سے نکلا، رفیع اللہ؟ ہاں، وہی کیس ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اس سے بھی زیادہ سنگین کیس ہے۔ یار کوئی مذاق نہ کرنا، مجھے بے حد رنج ہوا ہے۔
میں نے افسردگی سے کہا اور رفیع اللہ خاموشی سے اپنے چائے پینے لگا۔ بتاؤ اور کیا ہوا ہے؟ میں واقعی مذاق نہیں کر رہا ہوں، سنجیدہ ہوں۔ رات کو جب تم گہری نیند سو گئے تھے، شیخ مختار میرے پاس آئے تھے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، رفیع، دل میں ایک غبار ہے، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شاید ہی کسی جوان بیٹی کے باپ نے ایسی بات کسی سے کہی ہو۔ تمہاری منصور سے گہری دوستی ہے، کیا تم اسے اس بات پر آمادہ کر سکتے ہو کہ وہ فریدہ سے شادی کر لے؟ منصور بھیا، میں یہ سن کر حیرانی سے منہ کھول کر رہ گیا، کچھ بھی نہ بول سکا۔ تو وہ پھر بولے، فریدہ کے بارے میں تم ہی نہیں، سارے خاندان والے جانتے ہیں۔ میں پورے خاندان میں ایک گھٹیا انسان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، حالانکہ خود میری زندگی سے کوئی جرم وابستہ نہیں ہے، صرف فریدہ کی وجہ سے۔ ہاں، وہ میری اولاد ہے، میرے زندہ ہونے کے باوجود اس قدر بگڑ گئی، یہ واقعی میرا گناہ ہے۔ خیر، اس کی وجہ سے میں جانتا ہوں میری دوسری بیٹیوں کے لیے بھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ رات میں شیخ مختار نے فریدہ سے بھی بات کی تھی، وہ اس کی اس بدتمیزی سے بڑے دل برداشتہ تھے جو ان کے ساتھ میں نے اور تم نے دیکھی تھی۔ انہیں بات کی بات بھی معلوم ہو گئی؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، بملا کماری کی موت کی بھی نہیں؟ میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ خیر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فریدہ سے بات کی اور کہا کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، یہ سفلی عمل کرنا چھوڑ دے، تو اس نے ہنس کر نہایت بے شرمی سے کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ صرف ایک ترکیب ہو سکتی ہے کہ آپ میرا نکاح منصور سے کر کے مجھے پاکستان بھیج دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ اس نے کہا، منصور اب میرا ہے، اس کے سوا وہ اب کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج تک یہاں جو کچھ ہوا تھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک بار بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا، لیکن رفیع اللہ کے کہے ہوئے ان الفاظ سے میں کانپ کر رہ گیا۔ میرا دل خوف سے بری طرح دھڑک اٹھا، اس کے آثار شاید میرے چہرے سے بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ رفیع اللہ کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں اور اسے میری کیفیت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے پریشانی سے مجھے آواز دی تو میں چونک پڑا۔ تمہارا چہرہ تو پیلا پڑ گیا، خیریت منصور بھیا؟ نہیں، بس، میں نے پسینہ خشک کرتے ہوئے کہا۔ ارے اس کم بخت کی پہنچ پاکستان تک نہیں ہو سکتی، ویسے پتہ چل گیا اور خوشی بھی ہوئی۔ کس بات کی؟ یقیناً وہاں ہماری ہونے والی بھابھی موجود ہیں، اور ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں آج تک بھنک بھی نہیں ملی۔ نہیں رفیع اللہ، وہاں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر؟ پتہ نہیں میرے اس انکشاف کے کیا اثرات ہوں، لیکن اب تمہیں بتانا ضروری ہے۔ میں تسلیم سے محبت کرتا ہوں، زندگی میں اگر کبھی شادی کی تو صرف تسلیم سے کروں گا۔ رفیع ہونک کر مجھے دیکھنے لگا، دیر تک اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ پھر وہ اس قدر بے اختیار ہوا کہ مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ انتہائی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، انشاءاللہ تمہاری محبت کامیاب ہوگی اور میری ذمہ داری اب اور بڑھ گئی۔ کیسے؟ تسلیم کی بچی سے اب سب سے قیمتی رشتہ قائم جو ہو گیا۔ لیکن میں پریشان ہو گیا ہوں رفیع، فریدہ جس قدر خطرناک ہے تمہیں معلوم ہے، اور تازہ مثال نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ وہ سفلی عمل کے ذریعے بہت کچھ کر سکتی ہے، کیا تسلیم خطرے میں نہیں پڑ جائے گی؟ اس کے علاوہ سمامی بھی میرا کھلا دشمن بن گیا ہے۔ رفیع اللہ سوچ میں ڈوب گیا۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہمیں اب چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ منصور بھیا کہ تسلیم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اب کیا کرو گے؟ وہی جو ایک شریفانہ اور خاندانی طریقہ ہوتا ہے۔ میں پاکستان جا کر امی سے بات کروں گا، پھر انہیں لے کر یہاں آؤں گا اور تسلیم سے شادی کر کے اسے لے جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن فریدہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ گناہ کرنے ہوں گے۔ کیسے گناہ؟ شیخ صاحب بے حد شریف انسان ہیں، انہیں دھوکہ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے، لیکن ان کا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ فریدہ کو خاندان کا ہی نہیں، کوئی مسلمان گھرانہ قبول نہیں کرے گا۔ اس مسئلے کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن فریدہ سے بچنے کے لیے تمہیں
نہ صرف شیخ صاحب بلکہ فریدہ کو بھی دھوکہ دینا ہوگا۔ کیسے؟ میں نے کہا، اور رفیع اللہ مجھے اس کی ترکیب بتانے لگا۔ میں غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک تردد دل میں پیدا ہو رہا تھا، لیکن دوسرے خدشات کو بھی دل سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً رفیع اللہ کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فریدہ پر تو میں 100 بار لعنت بھیجتا ہوں، لیکن مجبور اور بے کس شیخ مختار کو دھوکہ دیتے ہوئے میرا دل بہت دکھ رہا تھا۔ کام پوری پلاننگ کے ساتھ شروع ہو گیا۔ فریدہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو میں اس طرح اس کے سامنے سے گزرا جیسے بالکل اتفاق ہو۔ معمول کے مطابق وہ انتہائی بےہودہ لباس میں تھی، بہت تیز میک اپ کیے ہوئے تھی۔ میں ٹھٹک کر رکا تو وہ بھی رک گئی۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے جیب سے اپنا رومال نکالا، اس کا ایک سرا انگلی پر لپیٹ کر اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کے نچلے ہونٹ کے نیچے ٹھوڑی پر رگڑ دیا۔ 2 مرتبہ ایسا کر کے میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آگے بڑھنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، ارے رکو تو صحیح۔ میں رک گیا تو وہ میرے سامنے آ کر بولی، آج سورج مغرب سے نکلا تھا کیا؟ کیوں؟ کوئی معجزہ سا ہوا ہے کیا اس گستاخی کی معافی مانگنی پڑے گی؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ مجھے اپنا صدقہ دینا ہوگا۔ وہ ضرور دیں، بلکہ دیتی رہا کریں۔ کیوں؟ اگر وہ کالا ٹیکا ہوتا تو میں اسے کبھی صاف نہ کرتا، کیونکہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے شاید کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ ناز بھرے انداز میں بولی۔ لپسٹک کا دھبا تھا جو آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے لگا رہ گیا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے صاف کر دیا۔ آپ نے اتنے غور سے دیکھا مجھے؟ روز ہی دیکھتا ہوں اور ہر بار سوچتا ہوں کہ کاش کوئی آپ کے چہرے پر کالا تل لگا دے۔ کیوں؟ آپ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن نہ بول سکی، لیکن صاف اظہار ہو رہا تھا کہ دلی کے قطب مینار سے اونچی ہو گئی ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کرے۔ میں نے غزل کا آخری شعر کہا، اول تو آپ کے نقش و نگار ہی بہت دلکش ہے، دوسرے آپ جو میک اپ کرتی ہیں وہ اس قدر لاجواب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی برداشت نہیں ہوتی۔ کمال ہے، کبھی کبھی انسان کو اچانک وہ مل جاتا ہے جس کی وہ نہ جانے کب سے آرزو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بولی، مطلب؟ میں نے کہا، کوئی مطلب نہیں، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ اس سے یہی امید تھی، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ میں کس قدر خوفناک کھیل کھیل رہا ہوں۔ ارے آپ کہیں جا رہی تھیں؟ میں نے اسے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، اب نہیں جا رہی۔ کیوں؟ میری مرضی۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی ادائیں خرچ کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی جو میرے استعمال میں تھا۔ اس نے خود ہی اس بارے میں بتا دیا۔ وہ بولی، میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں لے جا رہی، کیونکہ وہاں کسی نہ کسی کے بیر آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیغام لے کر۔ بیر سمجھتے ہو نا؟ نہیں، داس ہوتے ہیں، جادو کے غلام جو جاپ کرنے سے ملتے ہیں، بڑے کام کے ہوتے ہیں، بڑے چغل خور ہوتے ہیں، ایک کی 4 لگاتے ہیں گورو گرچانی سے۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ بھکتی شالہ، سورگ ونسی۔ چلو گے میرے ساتھ؟ نہیں، میں لے کر بھی نہیں جاؤں گی، بڑی خراب نظریں ہوتی ہیں وہاں آنے والیوں کی۔ وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے دنیا جہان کی باتیں شروع کر دی، پاکستان کے بارے میں پوچھتی رہی۔ پھر بولی، جیسا دیس ویسا بھیس، اگر مجھے پاکستان جانے کا موقع مل جائے تو ویسی ہی ہو کر رہوں گی جیسی پاکستانی عورتیں، لیکن وہاں وہ ایمان ہوتا ہے جسے تم بھول گئی ہو۔ تمہارے لیے مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا، فریدہ پر یقین لہجے میں بولی۔ سوامی بہت طاقتور ہے، تم خود بھی جانتی ہو، میں نے یاد دلایا۔ وہ مسکرا کر بولی، عورت کو جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ کالی دیوی مرد نہیں عورت ہے، اور کوئی مرد آج تک کالی دیوی جیسا گیان نہیں حاصل کر سکا، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ کچھ دیر ٹھہر کر میں نے کہا، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کرو گی کیا؟ تم سروجہ کی لاش کو دفن کرنا چاہتے ہو نا؟
ہاں، میں نے کہا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم سروجا کی ارتھی کو آگ لگاؤ، لیکن تم مجھ پر بھروسہ کرو اور جو میں کروں اسے خاموشی سے دیکھتے رہو۔ میں وہ کر دکھاؤں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ سخت تعجب کی بات تھی، وہ مجھے وہ بتا رہی تھی جو کوئی کسی کو دیوانگی کے عالم میں بھی نہیں بتا سکتا تھا، اور میں خاموشی سے بیٹھا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کبھی کبھی کسی کا سکھایا ہوا خود اس کے گلے کی رسی بن جاتا ہے۔ تم نے اتنا سیکھ لیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے بہت کچھ کھو کر اتنا پایا ہے۔ تمہیں وہ جگہ معلوم ہے جہاں سوامی نے سلطانہ کی لاش کو چھپا رکھا ہے؟ 3 بیر میرے قبضے میں آ چکے ہیں۔ یہ بیر صرف حکم کے غلام ہوتے ہیں، کسی کا مقصد کیا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہوگا کہ اس نے سلطانہ کی لاش کہاں چھپائی ہے؟ ہاں، انہیں ضرور معلوم ہوگا۔ بڑا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ مجھے اپنے جنون کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی اس قدر جذباتی نہیں ہوا تھا کہ زندگی داؤ پر لگا دیتا، لیکن یہ کہانی اس طرح میرے رگ و پے میں سما گئی تھی کہ میں سب کچھ کرنے پر آمادہ تھا۔ فریدہ میرے پاس سے خوشیوں کے خزانے لے کر اٹھی تھی۔ اس نے بڑے عہد و پیمان کیے تھے، مجھ پر قربان ہونے کے دعوے کیے تھے۔ رفیع اللہ کو تو خیر میں نے ایک ایک لفظ بتا دیا تھا، لیکن اب اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ میں فضل صادق سے یہ باتیں چھپاتا۔ میں نے فون پر ان سے رابطہ قائم کیا۔ آج کل میرے پاس تمہارے بارے میں سوچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور ہاں، شکریہ یا احسان مندی کے کچھ اور الفاظ ادا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ الفاظ میرے لیے غیر مناسب ہوں گے۔ مجھے کچھ اور تفصیل بتاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ تیل تلیا میں ایسے تہہ خانے موجود ہیں جن میں سے ایک میں سوامی نے سلطانہ کی لاش چھپا دی ہے، مگر بیر اس جگہ کی نشاندہی کر دیں گے۔ اس نے ایک ایسا علم سیکھ لیا ہے جس سے وہ سلطانہ کے مردہ جسم میں داخل ہو جائے گی اور اس تہہ خانے سے باہر آ جائے گی۔ ادھر سوامی چتا تیار کرا دے گا، اور جب وہ سلطانہ کی ارتھی چتا پر رکھیں گے تو وہ خاموشی سے ارتھی چھوڑ دے گی، اور اسی وقت میں ارتھی کو آگ لگا دوں گا۔ فضل صادق کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، تم ایسا کرو، رفیع اللہ کے ساتھ لکھنؤ آ جاؤ، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ فضل صادق کی خوبصورت رہائش گاہ لکھنؤ کی روایتوں کی امین تھی۔ ایک خوبصورت نشست گاہ میں بیٹھ کر وہ مجھ سے اس موضوع پر بات کرتے رہے، لیکن ہم دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سوامی دھرمانند ساگر اس طرح فضل صادق کی کوٹھی پہنچ جائے گا۔ خود فضل صادق اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے بڑے احترام سے سوامی دھرمانند کا استقبال کرتے ہوئے کہا، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان کی اتنی بڑی شخصیت اس غریب خانے میں قدم رکھے گی۔ بڑے تو آپ بھی ہیں فضل صادق صاحب، پر اس وقت ہم دونوں کی بڑائی داؤ پر لگ گئی ہے۔ منصور عبداللہ نے آپ کو بتا ہی دیا ہوگا کہ ہمارے بیچ کیا تجویز طے پائی ہے۔ بہت سارے ہندو اور لاتعداد مسلمانوں کے جیون بچ جائیں گے، خون کی ندیاں بہنے سے بچ جائیں گی۔ اب پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں کیا سوچا؟ آپ کا کیا خیال ہے سوامی جی؟ کیا ایک مسلمان اس بات کو مان لے گا کہ ایک اسلام قبول کرنے والی لڑکی کو چتا میں جلا دیا جائے؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ امن کو قائم رکھا جائے، اور میں اسی لیے یہاں تک آیا ہوں کہ آپ میری بات مان لیں۔ ویسے ہونا تو وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ سوچنا پڑے گا سوامی جی۔ ہاں، جلدی کس بات کی ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے لیے دل میں برائی رکھیں۔ ارے یہ تو دوستی کا، امن کا سودا ہے جو سیاست دانوں کے بیچ ہوتا رہتا ہے، جو دوسرے ملکوں میں جا کر گلے ملتے ہیں اور سرحدوں پر جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس میں سیاست دان نہیں ہوں، فضل صادق نے کہا۔ تو بن جائیے، ہم نے لکھنؤ آپ کو دیا، ہم سپورٹ کریں گے آپ کو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا سوامی جی؟ سیاست۔ وہ کیسے؟ بات اس پاکستانی شعر نے بتا دی ہوگی، سروجا کی ارتی چتا پر رکھی جائے گی اور یہ اسے آگ دکھا دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فضل صادق نے کہا، یہی آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔
پہلے میری بات غور سے سنیں، وہ مر چکی ہے، جیتی ہوتی اور آپ کو چتا میں جلانا ہوتا تو واقعی پریشانی کی بات تھی۔ ارے مٹی ہے مٹی، دھرتی میں گاڑ دو گے تب بھی مٹی بن جائے گی، چتا میں بھسم کر دو گے تب بھی راکھ بن جائے گی، پر مسئلہ کتنا بڑا حل ہو جائے گا یہ سوچو۔ میں نے فضل صادق کا چہرہ دیکھا، سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ میرے دل کو دھکا سا لگا، یہ سوچنے کی بات ہی نہیں تھی، انہیں اس مردود کو فوراً بھگا دینا چاہیے تھا۔ سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کرنے کا کام ہے۔ وہ تو پریس کو ابھی خبر نہیں ملی، ورنہ اب تک آگ لگ چکی ہوتی۔ کرنا کیا ہوگا؟ فضل صادق نے پوچھا۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کچھ ایسے نیتاؤں کو بلا لوں گا جن کے بڑے نام ہیں، تیل تلیا میں شمشان گھاٹ ہیں، انتظام کر لیا جائے گا، سروجہ کی ارتھی کو لایا جائے گا، اسے چتا پر رکھ کر یہ لڑکا آگ دکھا دے گا اور بس۔ سب لوگ گواہ ہوں گے، انہیں بھی سمجھا دیا جائے گا کہ یہ سب امن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ اس پورے کام کی ذمہ داری لیں گے؟ فضل صادق نے پوچھا۔ ہاں، جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ کام میں ہی کروں گا اور آپ کو اس کا پورا صلہ ملے گا۔ اس علاقے کا الیکشن کی بات آپ جانے دیں، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ ضرور دیں گے، مگر کام جتنی جلدی نمٹ جائے اچھا ہوگا۔ میں جانتا ہوں۔ بڑا آنند دیا ہے آپ نے، لکھ لیں، کسی بھی منتری کی کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میری آنکھوں کی کوریں بھیگ رہی تھیں۔ فضل صادق تیار ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا، بڑی گمبھیر فضا ہو گئی تھی۔ ہم رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکے تھے۔ میرے لیے آرام کا بندوبست کر دیا گیا۔ میں اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا اور اس وقت رات کے 3 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ دروازہ کھولا تو فضل صادق سامنے کھڑے تھے۔ مجھے خاموشی سے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران کمرے سے نکل آیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ بیٹھو، انہوں نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ تم نے صورتحال کو سمجھ لیا ہوگا۔ میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، یہ ہماری مجبوری تھی، لیکن میں عقل کی بات کرو، بے شمار انسانوں کی زندگی خطرے میں تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے خاموش رہنے دیا جائے؟ نہیں، یہ بہتر نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بہتر نہیں ہوگا، جو تمہارے دل میں ہے کہو۔ میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ جو ضروری ہے وہ کرو، اس کے بعد شاید میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کروں۔ میں نے کہا، مگر یہ ضروری ہے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟